دوستو، ماضی میں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جن میں زندہ بچے لوگوں کو زندہ رہنے کے لیے انتہائی مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ایسا ہی ایک حادثہ 1972 میں اینڈیز کے برفیلے پہاڑوں میں ہوا تھا، جس میں زندہ بچے لوگوں کو ان برفیلے پہاڑوں پر بغیر کھانے کے 72 دنوں تک رہنا پڑا تھا۔ اپنے زخمی ساتھیوں کو اپنے سامنے مرتے دیکھنا اور ان کو تڑپتے دیکھنا انتہائی دشوار تھا۔ دوستو، یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ اپنا ایک بہت قریبی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو اور آپ اس کے لیے کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں۔ حالات کی سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں نے زندہ رہنے کے لیے اپنے مرے ہوئے ساتھیوں کا گوشت تک کھایا تھا۔ دوستو، تاریخ میں یہ حادثہ اینڈیز فلائی ڈیزاسٹر 1972 یا میریکل آف اینڈیز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ حادثہ اس فلائٹ میں سوار اروگوے کے اولڈ کرسچین کلب رگبی ٹیم کے ان دو کھلاڑیوں کے حوصلے کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جنہوں نے ایک سچے کھلاڑی کی طرح آخر تک ہار نہ ماننے والے جذبے کو دکھاتے ہوئے نہ صرف خود موت کو مات دی بلکہ 14 لوگوں کی زندگی بھی بچائی تھی۔ یہ دردناک حادثہ 13 اکتوبر 1972 کو پیش آیا تھا اور اس کا شکار ہوئی تھی اروگوے کے اولڈ کرسچین کلب کی رگبی ٹیم۔ دوستو، یہ رگبی ٹیم چلی کے سینٹیاگو میں میچ کھیلنے جا رہی تھی۔ اروگوے ایئر فورس کا پلین ٹیم کے کھلاڑیوں اور آفیشلز کے ساتھ ان کے خاندان کے افراد اور دوستوں کو لے کر اینڈیز کے پہاڑوں کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس جہاز میں کل 45 لوگ سوار تھے۔ اڑان بڑھنے کے کچھ دیر بعد ہی موسم خراب ہونے لگا تھا۔ اینڈیز کے سفید برفیلے پہاڑوں میں پائلٹس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ موسم خراب تھا اور پائلٹ کو متوقع خطرہ نظر آ رہا تھا۔ تقریباً 14,000 فیٹ کی اونچائی پر پائلٹ اپنی پوزیشن مس کر گیا اور ایک ہی پل میں جہاز اینڈیز کی ایک چوٹی سے ٹکرا گیا۔ وہ ایئر کرافٹ جو کچھ دیر پہلے ہوا سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے مسافر خوش گپیوں میں مصروف تھے، چند لمحوں میں ایک جلتے شعلے کی طرح اینڈیز پہاڑوں میں گم ہو گیا۔ دوستو، اس بھیانک حادثے میں 18 لوگوں کی موت ہو گئی۔ باقی 27 لوگ جیسے تیسے بچ تو گئے، لیکن اینڈیز کے برفیلے موسم میں زندگی ان کے لیے موت سے بدتر ثابت ہونے لگی۔ نہ کھانے کے لیے کوئی چیز تھی اور دور دور تک صرف برف ہی برف نظر آ رہی تھی۔ دوستو، حادثے کی اطلاع ملتے ہی اروگوے کی گورنمنٹ نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور ریسکیو آپریشن شروع کر دیا، لیکن پلین کا رنگ سفید ہونے کی وجہ سے برف سے ڈھکے سفید اینڈیز پر اسے تلاش کرنا گھاس کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف تھا۔ وہ مسلسل 10 روز تک کوشش کے بعد جب کامیابی نہ مل سکی تو 11ویں روز ریسکیو آپریشن بند کر دیا گیا، کیونکہ سب لوگ اس تلخ حقیقت کو مان چکے تھے کہ اینڈیز کے اس جان لیوا سرد ماحول میں بغیر کھانے اور بغیر پانی کے کسی بھی انسان کا اتنے دن تک زندہ رہنا ممکن نہیں ہے۔ دوسری طرف زندہ بچ جانے والے 27 لوگوں میں سے کچھ زخمی ہو چکے تھے اور کچھ زندگی کی بازی ہار چکے تھے۔ باقی زندہ بچنے والے لوگوں نے دستیاب خوراک کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا تاکہ وہ زیادہ دن تک کام آ سکے۔ دوستوں، پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے انہوں نے پلین کے ٹوٹے ہوئے حصوں میں سے ایک ایسے میٹل کے ٹکڑے کو نکالا جو دھوپ میں بہت جلد گرم ہو سکے، پھر اس پر برف رکھ دی جاتی، برف کو پگھلا کر پانی حاصل کیا جا سکے۔ اس طرح پانی کا مسئلہ تو حل ہو چکا تھا، مگر کچھ ہی روز میں کھانے کی تمام چیزیں ختم ہو گئیں۔ آخر جب کوئی راستہ نظر نہ آیا تو زندہ بچ جانے والے لوگوں نے اپنے ساتھیوں کی لاشوں کے ٹکڑے کر کے انہیں کھانا شروع کر دیا۔ ایک جھٹکے میں آئی موت سے بچے یہ لوگ اب انتہائی کربناک حالات سے دوچار تھے۔ ان 27 لوگوں میں سے اب صرف 16 لوگ ہی زندہ بچے تھے۔ اس دردناک حادثے کو 60 دن گزر چکے تھے اور جب مدد کی کوئی امید دکھائی نہیں دی تو ان 16 بدنصیبوں میں سے 2 کھلاڑیوں نینڈو پیریڈو اور روب ٹیری کینیسا، انہوں نے سوچا کہ یہاں پڑے پڑے مرنے سے بہتر ہے کہ مدد کی تلاش میں نکلا جائے۔ حالانکہ یہ انتہائی مشکل کام تھا۔ 60 دنوں کی اس مسلسل جدوجہد کی وجہ سے ان دونوں کے جسم بہت کمزور ہو چکے تھے۔ برف پر ٹریکنگ کرنے کے لیے ان کے پاس مطلوبہ آلات بھی نہیں تھے اور نہ ہی مناسب کھانا تھا۔
मगर दोनों खिलाड़ी थे और खिलाड़ी में आखिर तक हार ना मानने का जज्बा होता है। दोस्तों, यही जज्बा इन दोनों खिलाड़ियों के काम आया और इन्होंने इन्हीं कठिन हालात में मदद की तलाश के लिए ट्रेकिंग शुरू कर दी। पेरिडो और कैनिसा ने गजब की हिम्मत दिखाते हुए 12 दिनों तक ट्रेकिंग की और आखिर तक हार ना मानने वाले इस जज्बे के साथ दोनों एंडीज पहाड़ को शिकस्त देते हुए चिली की आबादी वाले इलाके में पहुंच गए, जहां दोनों ने रेस्क्यू टीम को अपने बाकी साथियों की लोकेशन बताई। इस तरह इन दोनों खिलाड़ियों ने तो जिंदगी की जंग जीती थी, साथ ही अपने साथियों के लिए भी बहुत बड़ी नेमत साबित हुए थे। दोस्तों, इस पूरे हादसे में ये दोनों दोस्त हीरो बनकर सामने आए। रोब टेरी कैनिसा इस वक्त रग्बी खिलाड़ी के साथ मेडिकल स्टूडेंट भी थे। अब यही खिलाड़ी जिंदगी की जंग जीतकर मशहूर डॉक्टर बन चुका है। वही इस हादसे में अपनी मां और बहन को खोकर 16 लोगों की जिंदगी बचाने वाले पेरोडा रग्बी टीम के मशहूर टेलीविजन हस्ती हैं। हादसे के 72 दिनों बाद 16 लोगों का जिंदा बचना भी किसी मौजे से कम नहीं था। दोस्तों, पेरोडा ने इस पूरे हादसे और अपनी जिद्दोजहद को एक किताब की शक्ल भी दी। दोस्तों, इस खौफनाक हादसे में पियर्स और रीड ने 1974 में एक किताब अलाइव लिखी, जिस पर 1993 में फ्रैंक मार्शल ने एक फिल्म बनाई। तकरीबन 10 साल पहले डॉक्टर कैनिसा ने इस हादसे में बचने वाले 2 साथियों के साथ एंडीज पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मौत को मात देने के अपने इस कारनामे का जश्न भी मनाया था। दोस्तों, हादसे में बचने वाले लोग सालों बाद जब एक दूसरे के साथ इकट्ठे हुए तो इस तरह पोज दिया। दोस्तों, मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें ताकि वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।